اس بچے کے اوپر ہو جائے، اس لیے شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور شیطان کی اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں، باشعور اور سنجیدہ قسم کے لوگوں کا یہ عمل رہتا ہے کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر کسی نیک، صالح اور دیندار پرہیزگار آدمی سے بچے کی تحنیک کروائی جاتی ہے، اور تحنیک کا مطلب کیا ہے کہ کھجور کو چبا کر بچے کے منہ میں جو ہے اس کو پھیرا جاتا ہے تاکہ اس شیطان کے مس سے بچہ بچ جائے اور نیک آدمی اس بزرگ کے اثرات بچے کے اوپر ظاہر ہو جائیں۔ دوسرا موقع انسان کے لیے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اور اس جانے کے اوپر اہل و عیال کا، خاندان والوں کا کیا رویہ رہتا ہے، اس میں اجر کا پہلو بھی ہے اور اعمال کو ضائع کرنے کا، یہ دونوں پہلو ہیں۔ تو دوسرا یہ موقع انسان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور تیسرا موقع جس کو قرآن کریم نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ تیسرا موقع وہ کہ جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ عہدہ اور ڈگری کام آئے گی، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ کام کیا آئے گا؟ تو فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہا کام آئے گا وہ دل جو دل پاک کر کے انسان لائے گا۔ اور وہ موقع کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ پاک زندہ کریں گے، اور اس موقع پر حالانکہ دنیا کا نظام، دنیا کا دستور تو پیسے سے چل سکتا ہے، لیکن آخرت کا کوئی بھی کام وہ پیسے پر نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو انسان صاف ستھرا اور پاک اور شفاف دل لے کر کے آئے گا وہ دل کام آئے گا۔ اور اس دل کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں جھاڑو مارتی ہیں، پونچھا مارتی ہیں، صفائی کرتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ اس لیے اگر میرا گھر گندا رہے گا تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں نے فرمایا جب گھر گندا رکھنے سے گھر کا مالک ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر انسان کا دل ہے، جس انسان کا دل گندا ہوگا تو کیا اللہ اس پر ناراض نہیں ہوگا؟ پھر فرمایا کہ انسان اپنے چہرے کو دن میں کئی مرتبہ دھوتا ہے، کرینے لگاتا ہے، طرح طرح کی اشیاء لگاتا ہے، اور اس لیے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چہرہ لوگ دیکھتے ہیں۔ باقی جسم گندا بھی رہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن چہرے کو ہر آدمی صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ چہرہ وہ ہے جس کو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو ذرا ہم یہ بتائیں، جب جس چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہم صاف رکھتے ہیں،
اور جس دل کو اللہ دیکھتا ہے اس دل کو ہم کیوں نہیں صاف رکھتے؟ جس دل کے اعمال پر دار و مدار ہے، جس دل کے تمام معاملات کو اللہ جانتا ہے، تو اس دل کو ہم نے کیوں گندا اور کیوں برے برے خیالات سے بھر کے رکھا ہوا؟ ایک آدمی کسی کے ہاں دودھ لینے چلا جائے، اگر دودھ والا برتن گندا ہو تو کبھی بھی لاگ والا اس کے برتن میں دودھ نہیں دے گا، کبھی نہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ نور ہے اور نور کو گندی جگہ میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ پتا چلا جب دنیا کا دستور ہے کہ دودھ کو گندے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو پھر آخرت کا مدار، جنت کا دار و مدار یہ تو نیک اعمال کے اوپر ہیں، اور نیک اعمال گویا کہ نور ہے، نور، اور جو دل گندا ہوگا تو اس گندے دل میں یہ اعمال کہاں سے آ سکے؟ تو میرے ایمانی بھائیوں، نوجوان دوستو، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا خبردار ہو جاؤ، فرمایا اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا وہی القلب، اور اس گوشت کے لوتھڑے کا نام دل ہے، دل۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہا تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر یہ دل جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر یہ خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر آ گیا، کوئی برائی آ گئی، تو پورے کا پورا انسان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، وہی القلب، اس جسم کا دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے، اور دل ٹھیک ہوا تو پورا جسم ٹھیک ہوا، اگر دل ٹھیک نہ ہوا تو پورا جسم انسان کا خراب ہو جائے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، میں نے شروع میں ایک تو آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالی سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ لوگوں سن لو، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ کے اوپر نہ آنے والے کسی غم، نہ آنے والی کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، اور اگر کچھ چھوٹ جائے ان سے تو اس کے جانے پر بھی غم نہیں کرتے۔ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر علماء نے لکھی ہے، بعض مرتبہ کسی آدمی سے کو غلطی ہو جاتی ہے، کسی بڑے آدمی سے کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اب وہ ڈرتا رہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اب یہ مجھے کہاں پر جو ہے اس غلطی اور اس جھگڑے کا جو ہے یہ خمیازہ بھگتوائے گا۔ تو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ وہ ہیں لا خوف علیہم، ان کو کسی بڑے سے بڑے ظالم، جابر، قہار، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے ڈر خوف بالکل ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اب ولا هم یحزنون، تو اس کی تفسیر میں لکھا اگر ان سے کوئی محبوب چیز چھوٹ بھی جائے، بیٹا چلا گیا، کوئی قیمتی اشیاء ان کی خراب ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو ذرا برابر ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتے، یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ اور دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا، اب برصغیر پاک و ہند کے اندر نبی تو کوئی نہیں آیا، صحابہ کے آنے میں بھی اختلاف ہے،
حالانکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر صحابہ کرام کے آنے پر بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا آئے گجرات کے بڑودرا میں، بعض نے کہا نہیں آئے. تو اب جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین پھیلا تو یہ کسی نہ کسی ولی، کسی نہ کسی اولیاء کرام کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا ہے. انہی ولیوں میں سے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ 1039 ہجری میں دہلی کے ایک رئیس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ وہاں سے اس علاقے کے نشیب و فراز کو اٹھاتے ہوئے اور راستے کی کٹھنائیوں کو برداشت کرتے ہوئے 1039 ہجری میں کشتواڑ وارد ہوتے ہیں. اب حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو سفر ہوا، وہ سفر تو مختلف جگہوں سے ہوا، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی 3 شادیاں تاریخ کے اندر آتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی شادی، ان میں سے ایک شادی وہ تو دہلی کے ایک امیر الترین خاندان کی ایک خاتون تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا. اور دوسرا آپ کا نکاح جو ہوا وہ ڈینگ بٹن سنگلدان کے اندر یہ علاقہ پڑتا ہے، وہاں سے ہوا. اور تیسرا آپ کا جو نکاح وہ ڈوڈا کے ایک نمبردار صاحب، ان کی بیٹی کا نام مائی ملاحت بی بی رحمت اللہ علیہ تھا، ان سے ہوا. اب آپ رحمت اللہ علیہ کی جو اولاد ہے وہ ایک ہی خاتون سے پیدا ہوئی ہے، 2 سے اولاد کوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس بات میں لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے، ان بیٹوں میں ایک کا نام ہے حضرت شاہ اسرار الدین کشتواڑی رحمت اللہ علیہ، اور جن کے نام پر آپ کا ادارہ دارالعلوم اسراریہ ہے. اور اسی کو کسی کہنے والے نے کہا نگاہیں ولی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ذہن سے نکل گیا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو حضرت شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی والدہ کے شکم میں تھی. تو حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کے فرمایا کہ شاہ فرید، اللہ تبارک تعالی آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانے والے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، سوانے شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ اسرار الدین کشتواڑی رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی مادر کے شکم میں تھے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے آواز آتی تھی، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ والدہ محترمہ ابی شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ معصوم بچے تھے، تو والدہ نے بچے کو گھر میں چھوڑا اور خود کہیں لکڑیاں لانے گئی. تو گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور جب واپس آئی والدہ تو دیکھا کہ اس چھوٹے بچے کے سینے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اور حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کے
خلیفہ اور شاگرد اس وقت کے حافظ محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ جو ایک عظیم حافظ تھے، ان کے پاس لے گئے کہ میں بیٹے کو لے جاؤں تاکہ یہ قرآن کریم کی تعلیم شروع کر لیں. اور اس وقت حضرت شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ کی عمر تاریخ کے اندر 3 سال لکھی ہوئی ہے. جب استاد کے پاس لے گئے تو استاد نے کہا، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو بیٹے نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن استاد کو سنا دیا. اس وقت حضرت قاسم حافظ محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ فرید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا یہ تو مادر ذات حافظ قرآن ہے. اس کے بعد اولیاء اولیاء ہی، اور اولیاء کی محبت، اولیاء کی عقیدت، یہ الحمدللہ علماء دیوبند کے اندر موجود ہے. اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہڑوک میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، جس مدرسے کے اندر جو بچے قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن پڑھنے کا ثواب حضرت علیہ رحمہ کی روحوں کو پہنچتا ہے. اور اس کے بعد یہ مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس میں آپ حضرات ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا کریں اور بات دھیان سے سنیں، خاموشی سے دیتے رہیں. تو حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کشتواڑ سے لار کنگن سے وانگت نگر سے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا بدیہان سے. اور جو آدمی ملنے کے لیے آیا تو وہ شیر کی سوار آیا. وہ کس کی سوار تھا؟ شیر کی سوار. شیر کی سوار. اب شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فرمایا کہ او اپنی منزل سے غافل، او اپنی منزل سے بے خبر انسان، جانوروں کی سواری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بے جان کی سواری کرے. اور وہاں لکھا ہے کہ سامنے ٹوٹی ہوئی دیوار تھی مکان کی، بوسیدہ حالت دیوار تھی. تو شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ کر کے اللہ کے حکم سے اللہ کا نام لے کر اس دیوار پہ اپنا قدم رکھا اور دیوار کو کہا، اے دیوار اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دے. تو لکھا ہے کہ اس دیوار نے تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ غیر مسلموں کے ایک بچے کے ساتھ ہاکی کھیلا کرتے تھے. ہاکی ایک کھیل ہوتا ہے جو باضابطہ ایک ڈنڈے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. چوغان میدان جو آج بھی کشتواڑ میں موجود ہے، اس میدان میں شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ اور وہ غیر مسلم دوست ان کا کھیلا کرتے تھے. تو حضرت شاہ اسرار رحمت اللہ علیہ قصبہ کشتواڑ سے چوغان میدان کی طرف نکلے تو آگے سے دیکھا کہ غیر مسلم بھائیوں نے ایک ڈیڈ باڈی کو اٹھایا ہوا ہے. حضرت نے روکا ان کو تو فرمایا کہ بھائی یہ کس کی موت ہو گئی، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کے ساتھ ہاکی کھیلا کرتا تھا، تو اس کی موت ہو گئی، اب ہم اس کو شمشان گھاٹ لے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا نیچے اتارو اس کو. جب نیچے اتارا، اتار کر اپنی لاٹھی سے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دوست
ابھی کہاں جا رہا ہے؟ میری بازی اتارنی ہے، میری بازی اتارنے کے بغیر کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جب اللہ کے حکم سے کہا کہ بھائی کوئی سے شرک و بدعت میں مبتلا بھی نہیں ہو جانا، ولی نے خود نہیں کیا بلکہ کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ نوجوان ایک دم چست طریقے سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کے اس کے بعد لکھا ہے وہ کئی سال تک زندہ رہا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 40 سال تک، اور بعض نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ اور اس نوجوان کو دیکھ کر اس کا پورا خاندان جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال ولیوں کی عقیدت، ولیوں کی محبت یہی ہے کہ ان کے نام پر ادارے ہوں، مسجدیں ہوں، ان کے نام پر اچھے اچھے کام کیے جائیں، تو یہ ہے ولیوں کی محبت اور یہ ہے ولیوں کی عقیدت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، ان سے بڑا ولی بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی میل پہلے انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے پاؤں سے جوتا تو اتارا ہے، اور لیکن یہ مکہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، آپ جوتا پہن لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قاسم نانوتوی ڈرتا ہے کہ کہیں نبی کے پاؤں جہاں لگے ہو وہاں قاسم نانوتوی کا پاؤں نہ لگ جائے، اس ڈر کی وجہ سے میں اپنا جوتا اتار رہا۔ یہ تھے علماء دیوبند، اور یہ علماء دیوبند کی قربانیاں تھیں۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں وقت ہو